السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، اس زمین پر بسایا، اور ہم انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو اس زمین پر بسایا ہے۔ ہم انسانوں کے علاوہ بھی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات آباد ہیں، اتنی کہ ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان اللہ تعالیٰ کی بہت ہی یونیک مخلوق ہے، بہت اسپیشل مخلوق ہے۔ انسان جیسا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد پر بڑا کرم کیا ہے۔ آدم کی اولاد کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات اور جو کوالٹیز عطا فرمائی ہیں، وہ دنیا میں بسنے والی بہت ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اور وہ خصوصی صفات، وہ اسپیشل کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں رکھی ہیں، جو کسی اور جاندار کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک بہت اسپیشل کوالٹی ہے حیا۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ جو حیا کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھا ہے، وہ دنیا میں کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، دنیا کا کوئی اور جاندار لباس نہیں پہنتا۔ اللہ نے یہ شعور ہم کو دیا ہے کہ ہمارے جسم کے کچھ حصے شرمگاہ ہوتے ہیں، ان کو ڈھانکنا چاہیے، ان کو چھپانا چاہیے، ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی شعور کا نتیجہ ہے کہ ہم لباس پہن کر کے اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور نہیں دیا تو جانور لباس نہیں پہنتے۔ یہ جو لباس ہے، یہ ہماری حیا کی علامت ہے، یہ ہماری فضیلت ہے، یہ وہ ہماری امتیازی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ جانوروں اور انسانوں میں دیکھنے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے۔ انسان اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، چاہے اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، چھپ کر کے قضائے حاجت پوری کرتا ہے۔ میاں بیوی تعلقات بناتے ہیں تو خلوت میں اور تنہائی میں بناتے ہیں۔ یہ شعور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں دیا ہے کہ اپنی شرمگاہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کی جائے۔ انسان کے لیے عیب کی بات ہوتی ہے کہ اس کی شرمگاہ کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا کا مادہ رکھا ہے۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ شعور نہیں رکھا ہے، تو یہ چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ لباس یہ انسان کا امتیاز ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کی اسپیشلٹی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شرف ہے، جو اس کو جانوروں سے بلند کرتا ہے۔ اور جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہماری کسی فضیلت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کو ہمارا شرف کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ شیطان۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہماری کوئی فضیلت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟
تو شیطان کا ابتدا سے ہی انسان کے خلاف یہ مشن رہا ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین کر کے، اس کو ننگا کر کے اس کو جانوروں کی سطح پر لے آؤ. یہ شیطان کا مشن رہا ہے. سب سے بڑا مشن تو شیطان کا یہ کہ انسان کا عقیدہ خراب کر کے اس کا دین بگاڑ دو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شیطان کا مشن رہا ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین کر کے اس کو ننگا کرو، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے درجے پہ پہنچ جائے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، شیطان کہیں تم کو اپنے فتنے کا شکار نہ کر لے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا. کیوں نکلوایا تھا؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شیطان کیا چاہتا تھا؟ ان سے ان کا لباس چھین لیا جائے تاکہ ان کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے. جنتی لباس پہنا ہوا تھا نا. شیطان کو کیا پتا تھا؟ اگر حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو کیا کیا جائے گا؟ ان سے ان کا جنت کا لباس چھین لیا جائے گا. تو شیطان کا یہ پلان تھا، اس کا یہ مقصد تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ پھل کھلوا دے تاکہ وہ برہنہ ہو جائیں، ان کا لباس چھین لیا جائے. یہ شیطان کی باقاعدہ پلاننگ تھی. اس زمانے سے شیطان انسان کو ننگا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، انسان کو ننگا کرنا. کیا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو کیا ہوا تھا؟ ان کا لباس چھین لیا گیا، وہ برہنہ ہو گئے. جب وہ برہنہ ہو گئے تو قرآن کی آیت ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حالانکہ میاں بیوی ہی تھے آپس میں، پر اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے دل میں ہی، اس کی فطرت میں ہی حیا کا ایسا شعور رکھا تھا کہ جیسے ہی لباس چھینا گیا کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ ہاں کس چیز سے؟ ہاں پتوں سے. فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ. وہ جنت کے پتے لے کر کے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے. یہ جو حیا ہمارے اندر ہے یہ کسی ایولیوشن کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئی ہے. جو پہلا انسان دنیا کا تھا نا، اس کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی تھی. آج کل ایک فلسفہ دنیا میں مغربی ممالک میں بہت عام ہے جس کو نیوڈزم کا فلسفہ کہتے ہیں. نیوڈزم ایک باقاعدہ مذہب ہے، ایک نظریہ ہے. وہ نیوڈزم کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لباس تو ایولیوشن کے نتیجے میں انسان کے اندر حیا آئی تو وہ اپنا جسم چھپانے لگا، ورنہ انسان کو کوئی لباس نہیں پہننا چاہیے. یہ نیوڈسٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ویسٹرن، میں نے ڈسکوری پہ ایک پروگرام آتا ہے ٹیبو کے نام سے، تو اس میں میں نے دیکھا کہ ان کی باقاعدہ یورپ میں بعض کنٹریاں ہیں جہاں ان کو باقاعدہ الگ الگ کالونیز الاٹ کی گئی ہے کہ تم یہاں جاؤ، یہاں ننگے رہو، تم بیچ شہر میں مت ننگے رہو. حالانکہ یورپ میں ننگا پن اس لیے برا نہیں ہے کہ وہ ننگے پن کو برا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ننگے پن سے کیونکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ایسے نیوڈسٹ لوگوں کو الگ الگ کالونیز الاٹ کی گئی ہے کہ تم وہاں جا کر کے ننگے رہو. فلسفہ یہ واقعہ ہے. ہندوستان میں ایک فلم باقاعدہ اس فلسفے کو پروموٹ کرنے کے لیے بنی جس میں ہیرو کو ننگا دکھایا گیا، وہ ٹیپ ریکارڈر سے اپنا جسم چھپاتا ہے. اس فلسفے کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ صرف بے حیائی نہیں، مطلب ایک نظریے کے طور پہ نیوڈزم کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس زمانے سے ہی شیطان کس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو ننگا کر دو، بے حیا بنا دو اس کو. اور آج کے دور میں شیطان اپنے اس مشن میں جتنا کامیاب ہے، کسی دور میں بھی اپنے مشن میں ویسا کامیاب نہیں تھا. ٹھیک ہے، بے حیائی تھوڑی بہت معاشرے کے اندر ہر زمانے میں رہی ہے، پر بے حیائی کو کبھی بھی شرف اور عزت کا باعث نہیں سمجھا گیا. ہر زمانے میں تھوڑی بہت بے حیائی، بدکاری معاشرے کے اندر رہی ہے، لیکن عام طور پہ بے حیائی کو معاشرے کے اندر گندا سمجھا جاتا تھا، بے لباسی بری چیز سمجھی جاتی رہی ہے. ہر زمانے میں شریف عورتوں کی علامت یہ سمجھی جاتی رہی کہ وہ مکمل لباس پہنتی ہیں.
کسی بھی معاشرے میں، عربوں میں بھی، اجمی لوگوں میں بھی بے لباس ہونا کوئی اچھی چیز نہیں رہی کبھی بھی. ایون ہندوستان کے اندر یہاں خاص سسٹم بہت مضبوط ہے نا. کیرلا وغیرہ کے بعض علاقے ایسے تھے جہاں مکمل لباس پہننا، خاص طور پہ اوپر کا بلاؤز پہننا، یہ صرف برامین گھر کی عورتوں کو الاؤ ہوتا تھا. بہت ساری دلت گھرانے کی عورتیں، ان پر بریسٹ ٹیکس لگتا تھا. اگر وہ بلاؤز پہن لے اوپر نا تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں یہ سمجھا جاتا کہ بلاؤز پہننا، پورے جسم کو ڈھانکنا، یہ شریف گھرانوں کی عورتوں کی علامت ہے. اور کیونکہ کاسٹ سسٹم تھا تو جو دلت گھرانے کی عورتیں ہوتی تھیں ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ نچلی عورتیں ہیں تو ان کو پورا جسم چھپانے کی اجازت نہیں. جسم چھپانا ہر معاشرے میں، حیا، مناسب لباس پہننا، گھونگھٹ ڈالنا، جسم چھپانا، یہ شریف اور سیدھی سادھی عورتوں کی علامت تھی. بے حیائی بدکاری تھی. ایون اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بدکار عورتیں تھیں. جو ابتدائی جاہلی معاشرہ تھا اس میں بہت ساری عورتیں بدکاریاں کرتی تھیں، زناکار عورتیں ہوتی تھیں، پیشہ ور عورتیں ہوتی تھیں، پر یہ معاشرے کے شریف لوگ نہیں ہوتی تھیں. حضرت ہند نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسلام کی، تو اللہ کے نبی عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے ایک وعدہ کیا لیتے تھے؟ ولا یزنین. قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول بیعت لیتے تھے کہ تم زنا نہیں کرو گی. تو جب اللہ کے نبی نے حضرت ہند سے بیعت لی کہ وعدہ کرو کہ زنا نہیں کرو گی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اتزنی الحرہ، کہ کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ عربوں میں زنا تھا، پر یہ زنا کرنے والی عورتیں عام طور پہ کون ہوتی تھی؟ لونڈیاں. آزاد عورتیں، خال خال کوئی کیس آتا تھا جس میں انہوں نے زنا کیا. عام طور پہ زنا لونڈیاں کرتی تھی، بلکہ لونڈیوں سے کروایا جاتا تھا. اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ، کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو پیشے پر، اپنا جسم بیچنے پر مجبور مت کرو. تو زنا کرنے والی عام طور پہ لونڈیاں ہوتی تھی جن کا معاشرے میں ایک پست مقام تھا. شریف عزت دار گھرانے کی عورتوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ زنا کریں گی. تو معاشرے میں بدکاری، فحاشی کسی نہ کسی سطح پر تھوڑی بہت تھی، لیکن یہ کن لوگوں میں تھی؟ نچلے سطح کے لوگوں میں تھی. اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا، اس کو کبھی بھی شرف کی علامت نہیں سمجھا گیا. ننگا پن ہمیشہ بری نظر سے دیکھا گیا معاشرے کے اندر. آج کے دور میں شیطان نے کیا کیا ہے؟ جو اس کے میڈیا کے آلات ہیں، جو اس کے چیلے ہیں دنیا کے اندر، جن کے ہاتھ میں انفارمیشن کا کنٹرول ہے. معاشرے میں جو لوگ انفارمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں نا، وہ حکومت کرتے ہیں. آج کے دور میں جو میڈیا کا کنٹرول شیطانوں کے ہاتھ میں ہے نا، اس میڈیا کے ذریعے سے شیطان نے کیا کیا ہے؟ ننگے پن کو عزت اور شرف کی علامت بنا دیا. سب سے بڑا جو کھیل کیا ہے شیطان نے آج کے انسانوں کے ساتھ، اس نے ننگے پن کو آرٹ بنا دیا. بے حیائی آرٹ بن گئی ہے. اس نے فحاشی کو فیشن بنا دیا. اور یہ شیطان کا یہی طریقہ ہوتا ہے. شیطان جب کسی برائی کو معاشرے میں عام کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے وہ کون سی ٹرک آزماتا ہے؟ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے، اگر کسی گندی چیز کو معاشرے میں پھیلانا ہے تو سب سے پہلے اس گندی چیز کو ایک خوبصورت ٹائٹل دو. یہ شیطان کرتا ہے ہر زمانے میں. آج کے زمانے میں شیطان نے ننگے پن کو ایک آرٹ بنا دی ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ کو بہت ساری سوشل میڈیا انفلوئنسر ایسے ملیں گے نا، جن کا کمال صرف یہ کہ وہ ننگا ہونا جانتے. ہاں، عورتوں کے مشہور ہونے کا آسان طریقہ ہو گیا ننگے ہو جاؤ. جتنا کپڑا اتاریں گے اتنا ہی سوشل میڈیا پہ شہرت ملے گی. اور اس کو کہا کیا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا آرٹ. کل تک ہم جس کو ننگا پن کہتے تھے، آج اس کو فیشن کہا جا رہا ہے. کل تک معاشرہ جس کو فحاشی کہتا تھا، عریانیت کہتا تھا، آج وہ ساری عریانیت عام ہو رہی ہے اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ فیشن سینس، فیشن. شیطان ہر دور میں یہی کرتا ہے. گندی چیز کو، شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے گناہوں کی مارکیٹنگ. اور کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیکیجنگ بہت اچھی کرنی پڑتی ہے نا. شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی پیکیجنگ کرتا ہے. گناہوں کو اچھے اچھے ٹائٹل دیتا ہے.
کیونکہ ٹائٹل تبدیل کرنے سے انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے، اس لیے ٹائٹل سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت آدم کو جب شیطان نے بہکانا چاہا اور چاہا کہ اس پیڑ کا پھل حضرت آدم کھا لیں، جس پیڑ کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا۔ اب شیطان چاہتا تھا کہ حضرت آدم اس کا پھل کھا لیں، تو شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس پیڑ کو ایک خوبصورت ٹائٹل دیا، اس کا نام چینج کیا۔ کیا نام دیا اس نے اس پیڑ کو؟ اس نے حضرت آدم سے کہا، اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم میں تم کو بتاؤں جنت میں شجرۃ الخلد کہاں ہے؟ کتنا پیارا نام ہے شجرۃ الخلد۔ خلد، خلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایٹرنیٹی، خالدین پڑھتے ہیں نا آپ، ہمیشہ رہنے والے۔ شجرۃ الخلد، دا ٹری آف ایٹرنیٹی، ہندی میں کہے تو امر کر دینے والا پیڑ۔ کتنا پیارا نام ہے۔ وہ پیڑ جس کا پھل کھا کر کے حضرت آدم جنت سے نکال دیے جاتے، اس پیڑ کو کتنا خوبصورت نام دیا اس نے؟ شجرۃ الخلد، امر کر دینے والا پیڑ۔ ہاں؟ اور حضرت آدم کیا ہوا؟ اس کو ٹائٹل دیکھ کر کے اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اسی لیے ٹائٹل سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا۔ آج بھی شیطانی کر رہا ہے، اس نے ننگے پن کو آرٹ کہہ دیا ہے، فحاشی کو فیشن کا نام دے دیا ہے، ہاں، بدکاری کو، بے حیائی کو، زنا کو اس نے عشق، محبت، لو کا نام دے دیا ہے۔ آج جو کچھ بھی بدکاریاں ہو رہی اسی عنوان سے ہو رہی ہے نا۔ ایک بہت گندا قسم کا تعلق ہوتا ہے معاشرے میں، اور کیونکہ وہ تعلق گندا ہے اس لیے اس کا نام بھی گندا ہوتا تھا معاشرے کے اندر۔ بہت ہی ایک سمجھیے ایک گالی تھی جو ہمارے معاشرے میں کبھی دی جاتی تھی، کوئی عورت اگر بغیر شادی کے کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، ایسی عورتوں کو ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا تھا؟ رکھیل، ہے نا، بہت گندا لفظ ہے۔ داشتہ، اردو میں تھوڑا سا اگر ادبی انداز میں کہا جاتا ہے، ایسی عورتوں کو داشتہ کہا جاتا تھا، بغیر نکاح کے جو کسی مرد کے ساتھ رہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب شیطان کو اس گندگی کو پھیلانا تھا تو رکھیل بول کر کے تو نہیں پھیلا سکتا تھا، تو شیطان نے کتنا خوبصورت ٹائٹل دیا اس کو، ہاں، لیو ان ریلیشن۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ شادی، ایک عورت مرد ساتھ میں رہ رہے ہیں، کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ نہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، پھر کیسے ساتھ میں رہ رہے ہو؟ ہم لوگ لیو ان میں، یہ لیو ان ریلیشن، کیسا ریلیشن بھائی؟ بغیر شادی کے اگر کوئی لڑکی کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ ریلیشن کیا ہوا؟ ریلیشن تو شادی سے شروع ہوتا ہے نا۔ ایک عورت اور ایک مرد اگر اجنبی ہے، ان کے درمیان ریلیشن قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نکاح ہونا پڑتا ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوا ہے تو یہ ریلیشن ہی نہیں ہے۔ ریلیشن وہ ہوتا ہے جس کو دین ریکگنائز کرے، جس کو سماج ریکگنائز کرے، جس کو قانون ریکگنائز کرتا ہے۔ دونوں کے ایک دوسرے کے تئیں حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے تئیں ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس ریلیشن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو ریلیشن کہا جاتا ہے۔ جب شادی ہی نہیں ہوئی تو ریلیشن کیا ہوا وہ؟ لیکن شیطان نے کتنا اس کو خوبصورت ٹائٹل دیا ہے، لیو ان ریلیشن۔ یہ شیطان ہمیشہ کرتا ہے، ٹائٹل اچھا دو۔ آپ دیکھو مارکیٹ میں کتنے لوگ ایک نمبر کے بے ایمان ہیں، پر اپنی بے ایمانی کو وہ ہوشیاری کا نام دیتے ہیں۔ جو جتنا بڑا بے ایمان ہے بولتے ہیں اس کا بزنس سینس بہت اچھا ہے۔ بے ایمانی کرنے والے کو بولیں گے اس کا بزنس سینس بہت اچھا ہے، بہت ہوشیار آدمی ہے۔ یہی معاملہ ہے زنا کو آج معاشرے میں جو بھی زنا ہو رہا ہے، کوئی مرد یہ تھوڑی بولتا کسی عورت سے کہ چلو ہم لوگ زنا کرتے ہیں، چلو ہم لوگ بدکاری کرتے ہیں۔ ہاں، کسی لڑکے کو اگر اپنے جال میں میں تھوڑا کھل کر کے بات کرتا ہوں اس موضوع پہ، اس لیے کیونکہ ہمارے جو نئی جنریشن کے بچے بچی آئے نا، ان کا دماغ بہت چھوٹا ہے، ان کو اشاروں والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی لڑکے کو اگر لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانا ہے تو لڑکی سے جا کے یہ تھوڑی بولے گا میرے ساتھ زنا کرو، میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، چلو ہم لوگ مل کے بدکاری کرتے ہیں۔ ایسا اپروچ رکھ کر کے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا نا۔ تو جس کو بدکاری کرنی ہوتی کسی لڑکی کے ساتھ، وہ جا کر کے بولتا ہے
آئی لو یو. ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں, مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے. یہ عشق, لو, محبت, یہ سب خالی ٹائٹل ہے. اس ٹائٹل کے پیچھے گندگی چھپی ہوئی ہے, زنا, بدکاری. ہماری لڑکیاں معصوم ہیں, بھولی بھالی ہیں, بہت آسانی کے ساتھ بہکاوے میں آ جاتی ہیں. اس لیے خاص طور پہ اپنی بچیوں سے, اپنی بیٹیوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ لڑکے بہت ہوشیار ہیں, ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تم سے محبت کا نام لے کر کے تمہاری عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ تم سے عشق کی بات کر کے تمہارے جسم تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ باتیں دل کی کرتے ہیں, پر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تمہارے جسم تک پہنچنا. یہ محبت کا نام لے کر کے اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں بس. تو ایک مسلمان عورت, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو حیا کا شعور دیا ہے, اس کو جو اپنی عزت کا شعور دیا ہے, وہ ایسے دعووں کے بہکاوے میں نہیں آتی. جو محبت کا نام لے رہا ہے بغیر شادی کے, وہ محبت کے نام پہ اصل میں تمہاری عزت تک پہنچنا چاہتا ہے. اور ایک مسلمان بچی کو, ایک مسلمان عورت کو یہ بات اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ اس کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس کے ایمان کے بعد وہ اس کی عزت ہے. اور ایک شریف عورت اپنی عزت کا دروازہ چوروں کے لیے نہیں کھولتی. اب عزت آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے, اور خزانے کے دروازے چوروں کے لیے نہیں کھولے جاتے, شہزادوں کے لیے کھولے جاتے ہیں. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ بیک ڈور سے آ کر کے آپ کو لو لیٹر نہیں لکھے گا, انسٹاگرام پہ آپ کو ڈی ایم نہیں کرے گا, واٹس ایپ پہ آپ سے چیٹ نہیں کرے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ زنا کے راستے پر آپ کو چلا کر کے جہنم میں نہیں لے کر کے جائے گا, وہ نکاح کے راستے پر آپ کے ساتھ چل کے آپ کو جنت لے کر کے جائے گا. یہ شخص جو آپ کو زنا کے راستے پر چلانا چاہ رہا ہے, یہ آپ سے قطعی محبت کرنے والا نہیں ہے. سچا محبت کرنے والا اپنے محبوب کو کبھی بھی زنا کے راستے پر چلا کر کے جہنم میں نہیں لے کر کے جائے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ پیچھے سے نہیں آئے گا, وہ سامنے سے آئے گا, وہ آپ کے دروازے سے آئے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ زنا کی طرف نہیں بلائے گا, وہ آپ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر کے آئے گا سامنے دروازے سے. وہ چھپ کے لو لیٹر نہیں لکھے گا, وہ کھل کر کے آئے گا آپ کے باپ سے, آپ کے بھائی سے, آپ کا ہاتھ مانگے گا نکاح کے لیے, وہ آپ سے بات کرے گا. مسلمان عورت تو ایک شہزادی کی طرح ہوتی ہے. جیسے شہزادی اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا, ہر ایڑا گہرا نتو خیرا ٹام ڈک اینڈ ہیری آ کر کے اس کو اپروچ نہیں کر سکتا ہے. اس تک جس کو پہنچنا ہے پہلے اس کے سیکیورٹی گارڈ سے ملنا پڑے گا, اس کے دربان سے ملنا پڑے گا. ہر مسلمان عورت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیکیورٹی گارڈ اس کے اوپر طے کر دیا ہے, ایک دربان طے کر دیا ہے. جیسے پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے تو پھول کو توڑنے کے لیے بہت سارے ہاتھ بڑھتے ہیں, تو اللہ نے پھولوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے؟ کانٹے پیدا کر دیے. ایسے عورت تو ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اللہ کی ایک زبردست تخلیق ہے. اس کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو بہت سارے ہاتھ اس کی طرف بڑھیں گے, تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کی گرد میں کانٹے پیدا کر دیے جو اس کی طرف غلط نیت سے بڑھنے والے ہاتھوں کو زخمی کرتے ہیں. کون ہے وہ کانٹے؟ وہ کانٹے کون سے؟ عورت کے اولیاء, اس کے گارجین, اس کا باپ, اس کا بھائی. یہ باپ بھائی کا رشتہ ہے کس لیے؟ یہ باپ اور بھائی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اپنی بہن کی, اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرو. وہ کھڑا ہے دروازے پر. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی سامنے والے دروازے سے آئے گا, آپ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر کے آئے گا. آپ کا باپ, آپ کا بھائی اگر مناسب سمجھیں گے آپ کے لیے تو بات بڑھائیں گے, تب آپ تک یہ بات پہنچے گی, آپ سے پوچھا جائے گا. یہ بھی ضروری ہے, لڑکی کی اجازت ضروری ہے. بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے.
کہ بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. کنواری ہے شرما جائے گی، خاموش رہے گی. سیبہ ہے جواب دے گی. آپ کی اجازت ضروری ہے، لیکن صرف آپ کی اجازت نہیں، آپ کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے. تو ان لڑکوں کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ سب محبت، عشق، لو، یہ سب فریب ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور ایک مسلمان عورت شیطان کے اس دھوکے میں نہیں آتی. وہ تو اپنے گھر میں ٹکی رہی، بیٹھی رہنے والی. ہاں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، حضرت مریم اپنے گھر میں اچانک ایک مرد گھر میں آ گیا انسان کی شکل میں. کون تھے وہ؟ حضرت جبرائیل تھے. اور حضرت مریم کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو دیکھ رہی تھی کہ مرد ہے اور اچانک میرے گھر میں آ گیا ہے. ایک شریف عورت اگر کسی اجنبی مرد کو اپنے گھر میں دیکھے، پہلا جملہ اس کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ کیا کہا حضرت مریم نے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان سے تمہاری پناہ چاہتی ہوں، اگر متقی ہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. شریف عورت کی علامت یہی ہوتی ہے کہ کوئی نامحرم آدمی اگر اس کے ساتھ اپروچ کر رہا ہے، اس کی زبان سے فوراً کیا نکلنا چاہیے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، دور ہو جاؤ مجھ سے، بلاک کرو. ایسے سارے لڑکے جو تم کو انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کسی ذریعے سے بھی تم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے قطعی نرمی نہیں دکھانا ہے. ایون ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا ہے. بہت ساری لڑکیاں سوچتی ہیں ارے سلام کیا ہے، جواب نہیں دوں گی تو سامنے والے کو لگے گا کتنا روڈ ہے. یہیں سے تو بات کا آغاز ہوتا ہے. ہاں، پہلے سلام ہوتا ہے، پھر کلام ہوتا ہے، پھر باتیں آگے بڑھتی. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے نا کہ شروعات یہیں سے ہوتی ہے، نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء. پہلے نظریں ملتی ہیں، پھر مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر سلام ہوتا ہے، پھر کلام ہوتا ہے، پھر وعدے ہوتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے. ایمان والی عورت اس راستے کو ڈائریکٹ پہلے مرحلے میں ہی بند کر دیتی ہے. بلاک کر دو ایسے لوگوں کو. واللہ شریف عورت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایسے معاملات میں وہ اجنبی مردوں سے روڈ ہو جائے. اگر سلام کا جواب نہیں دینا یہ روڈ ہونا ہے، تو شریف عورت کی علامت ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے روڈ رہتی ہے، کوئی واسطہ ان سے نہیں رکھتی. تو یہ شیطان کے یہ سب عشق و محبت کے نام پہ جو بدکاریاں ہو رہی ہیں، یہ شیطان کا فریب ہے. آج شیطانی طاقتوں کا بہت بڑا مشن یہ ہے کہ اس بدکاری کو عام کرو، اس فحاشی کو پھیلاؤ. شیطان نے زنا کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے، اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے. وہ زنا بک رہا ہے معاشرے کے اندر. یوٹیوب پہ بدکاری، فیس بک پہ زنا ہو رہا ہے، میگزینز میں، ہولڈنگز میں. جو بحیائی اور فحاشی آج شیطان نے پھیلائی ہے، آج سے 10-15 سال پہلے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جیسا ننگا پن آج معاشرے میں شیطان نے عام کیا ہے، 15-20 سال پہلے آپ معاشرے میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی میں کئی بار ایک مضمون پڑھ رہا تھا جو بالی ووڈ کی تاریخ پر تھا، تو اس میں نے پڑھا کہ یہ جب ہندوستان میں فلمیں بننے کا آغاز ہوا، بالی ووڈ کی ابتدا ہوئی، تو شروعات میں جو فلمیں بنتی تھیں اس میں جو عورتوں کا کیریکٹر ہوتا تھا نا، وہ مرد لوگ پلے کرتے تھے. کیونکہ کوئی عورت ہندو گھرانے کی بھی، سکھ گھرانے کی بھی، عیسائی گھرانے کے بھی، مسلمان گھرانے کی بھی پردے پر آنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتی تھی. کوئی عورت عورتوں کا کیریکٹر ادا کر کے فلموں میں آنا یہ اپنے لیے بے حیائی کی بات سمجھتی تھی. تو جو عورتوں کا بھی کیریکٹر ہوتا تھا وہ مرد لوگ کاسٹیوم وغیرہ پہن کر کے وہ کیریکٹر پلے کرتے تھے. تو کسی ڈائریکٹر کے خیال میں آیا کہ میں کسی اصلی عورت کو جو ہے نا وہ کاسٹ کرتا ہوں اپنی فلم میں. اب ظاہر سی بات ہے کوئی شریف گھرانے کی عورتیں تو فلموں میں آنے کو تیار نہیں تھی. تو وہ گیا جسم فروشی کے اڈے پر جو طوائفیں ہوتی تھی، اور طوائفوں کو اپروچ کیا کہ میں تم کو کام دیتا ہوں، میری فلم میں ایکٹنگ کرو. جو طوائفیں تھیں جسم فروشی کا کام کرتی تھیں، ان کو اپروچ کیا. ان کے طرف سے کیا جواب آیا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ تھوڑی بے حیا ہیں، جسم فروشی کا کام کرتے ہیں، پر یہ جسم فروشی بھی اپنے گھر کے اندر کمرے میں کرتے ہیں.
ہم اتنی بھی بے حیا نہیں ہیں کہ جا کر کے فلمی پردے پر اپنے جسم کی نمائش کریں. مطلب جو طوائف عورتیں تھیں نا وہ بھی آج سے یہ 40-50 سال پرانی بات ہے, 50-60 سال پرانی ہوگی, وہ بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھی کہ وہ فلموں میں آ کر کے اداکاری کریں اور اسکرین پر آ کر کے اپنا جسم نمایاں کر کے مردوں کی شہوت پوری کریں. آج دیکھیں ہوڑ لگی ہوئی ہے, شہر تو شہر, دیہاتوں میں عورتیں بالکل مقابلہ آرائی کر رہی ہیں کہ کتنا اپنے جسم کے کپڑے اتار کر کے اور جلد از جلد سوشل میڈیا انفلوئنسر بن جائے.